سلمان بھائی عصمتی کو جانتے ہیں؟ ان کے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، دعا کر دیجیے۔ ممبر نور پر بدل وبار، معزز علماء ذوی احترام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے سارے جہان کے آقا مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جاریوں میں آرام فرمانے والے، جنت میں لے جانے والے، جہنم سے چھٹکارا دلانے والے، آب کوثر سے پیار بجانے والے، مقام والے، لامقام والے، عالم والے، عجم والے، روحی فدا ہو جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ اور امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، غواث بحر معرفت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات، آج کی اس تقریب سعید جو 8ویں مجلس ذکر شہدائے کربلا ہے، اور آج آپ تمامی حضرات کو حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں صاحبزادوں کی شہادت کا تذکرہ سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اپنے حبیب کریم حضور رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری اس مجلس بابرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مجلس پاک کو ہم غربائے اہل سنت کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ اگر یہ لوگ ادھر آ کے بیٹھ جاتے تو زیادہ اچھا رہتا نا، ادھر تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ ادھر الگ محفل ہو رہی ہے، ایک تقریر ایک بلا لیں تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ ہم کو بار بار منہ ادھر کرنا پڑتا ہے اسے، ہے نا، تو زیادہ اچھا رہے گا۔ سامنے رہیں گے تو جتنا محفل سے قریب رہیں گے اتنا ہی برکتوں کا جو نزول محفل پر ہوگا اتنا آپ بھی فیضیاب ہوتے رہیں گے، اچھا بھی لگتا ہے۔ آمنے سامنے رہیں، اور جب آمنے سامنے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ اور ایک چیز اور آپ کو میں بتا دوں، تقریر جو ہے نا، کرنے والا تقریر کرتا نہیں ہے، یہ جو عوام ہوتے ہیں نا، آپ لوگ سننے والے حضرات سامعین، یہ ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو تقریر کروا لیں اور چاہیں تو نہ کروائیں، یہ سننے والوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی سنے چاہے نہ سنے، ان کو آنکھ بند کر لی ہے تو ان کو بولنا ہے، لیکن جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں آئے،
تو جب تک آپ اس کو ریٹرن میں یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے، وہ تقریر نہیں کر پائے گا. اور جس کا مقصد یہ ہے کہ صاحب مجھے بولنا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں، خالی بولنا اس کا مقصد ہے، تو اس کو لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کرسیاں خالی ہوں کہ کوئی سو رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن جو سمجھانے کے لیے بیٹھتا ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے، وہ مجمع کے اوپر ہوتا ہے. اگر آدمی زندہ دلی سے سنے گا تو بولنے والے کو جو باتیں ذہن میں نہیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. تو آپ سامنے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو جانیں اللہ کی راہ میں قتل کی جاتی ہیں، شہید کی جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں. وَلَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ہو ان کی زندگی کے بارے میں، تمہیں شعور نہیں ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. اور اسی قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ زندہ بھی ہیں اور تم کو ان کی زندگی کی خبر نہیں، اور یہ اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں. حضرات، آیت کریمہ کا ترجمہ، اس کا مفہوم آپ سمجھ گئے. یہ شہیدوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یہ زندہ ہیں. کون لوگ زندہ ہیں؟ جو جانے راہ خدا میں شہید کی جائیں، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جو جانے قربان کی جائیں، وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. تو اب جب شہداء کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ اللہ قرآن میں فرمائے کہ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، تو جو امام الانبیاء امام الرسل ہیں ان کی زندگی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ہم ذکر شہدائے کربلا سننے کے لیے حاضر آئے. اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے. اور شہدائے کربلا کی محبت ہم اہل سنت کے لیے مدار نجات ہے. سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے آپ سے نے کل سنا کہ آپ خلافت راشدہ کے آپ ایک رکن تھے حضرت امام حسن، اور آپ کی زندگی کے 6 ماہ کچھ دن ملا کر کے وہ حدیث پاک جو ہمارے آقا نے فرمائی میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد حکومت بادشاہی حکومت آ جائے گی. یہی ہوا. اب حضرت امام حسن کے بعد جب چند شرائط پر حضرت امام حسن نے اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی پر، اس اشارے پر جو ہمارے آقا نے فرمایا میرا بیٹا سید ہے اور مسلمانوں کی 2 گروہ میں یہ صلح کرائے گا، آپ نے اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی پہ آپ نے تصدیق کی مہر لگا دی حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے. پھر حضرت امیر معاویہ خلافت پر متمکن رہے. سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا. ابھی میں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی سناؤں گا، لیکن اسی پر اگر ہم شروع ہو جائیں تو آپ کے پوری گفتگو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو سمجھتے چلیے. کب کا واقعہ ہے؟ سن 60 ہجری کا. حضرت امیر معاویہ رافضی شیعہ، یہ بھی آپ جان لیجئے، حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اہل بیت کا باغی بتاتے ہیں، غدار بتاتے ہیں معاذ اللہ. لیکن ہم اہل سنت کے یہاں وہ صحابی رسول ہیں،
جتنی عظمت و بزرگی اور دیگر صحابہ کی ہے، ہم اہل سنت کے مذہب میں وہی بزرگی، وہی عظمت ہم حضرت امیر معاویہ کی بھی مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا بغیر حضرت امیر معاویہ کی محبت کے۔ تو جب آپ سن 60 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تو حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بلایا، اور یزید کو بلانے کے بعد آپ نے نصیحت و وصیت کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خرچہ حضرت امیر معاویہ اٹھایا کرتے تھے، اور جب تک اہل بیت کرام کے گھر کھانا نہ کھا لیا جاتا تھا، حضرت امیر معاویہ اپنے گھر کھانا کسی کو نہیں کھانے دیتے تھے۔ وصیت فرمائی یزید کو، اور وصیت فرمانے کے بعد جو وصیت تھی حضرت امام حسین کو بھی بلایا اور یزید کو بھی بلایا، اور ساتھ ساتھ میں وصیت نامے میں یہ بھی درج کیا، یہ بھی لکھا، وصیت کی کہ جب کبھی بھی یہ شہزادہ رسول امام حسین اگر جب کبھی بھی خلافت کے لیے کہیں تو میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم خلافت کے ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر اس نواس رسول کو اپنا امام، اپنا پیشوا بنا لینا۔ یہ کس کی وصیت تھی؟ حضرت امیر معاویہ کی۔ ہم وصیت پر زیادہ گفتگو نہیں کریں گے ورنہ اسی کے اندر ٹائم چلا جائے گا۔ انشاءاللہ کسی موقع پر وصیت کے اندر آپ نے یہ چیز تحریر فرمائی تو اگر دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ پر جو الزامات لگاتے ہیں رافضی شیعہ، اگر وہ وصیت نامہ آپ پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، اور گستاخی ان کا سبب ہے، توہین کرنا حضرت امیر معاویہ کا ان کا نظریہ ہے۔ ورنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کی شہادت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جنتی تھے حضرت امیر معاویہ، اور وہ حضرت امیر معاویہ کا جہنمی بیٹا یزید تھا۔ جنتی باپ کا آپ یوں کہہ لیجئے جہنمی بیٹا، اس سے حضرت امیر معاویہ کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ دنیا سے تشریف لے گئے، وصیت نصیحت فرما کے، اس کے بعد یزید تخت بادشاہت پر بیٹھ گیا۔ اب یزید کے معاملات کیا تھے؟ وہ شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، زنا کرتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی وصیت اس شرط پہ تھی کہ آپ جیسا مجھے پابند شرع آپ نے دیکھا ہے، جس طریقے سے میں شریعت کا پابند ہوں، اگر اس طریقے سے تم شریعت کے پابند رہو گے تب تو خلافت کے آپ حقدار ہو، اور جس دن تم شریعت کے خلاف ہو گئے تو حضرت امام حسین کے سپرد خلافت کر دینا۔ اب جب یزید اس خلافت اور اس ذمہ داری کے لائق نہیں تھا، تخت بادشاہت پر بیٹھ کر سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید نے سب سے پہلے، ابھی جنازہ رکھا ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ کا جنازہ شریف رکھا ہوا ہے، اور یزید نے اپنے موکل کو، اپنے خادم کو، اپنے سپاہی کو حضرت حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ، جو اس وقت صحابہ اکرام بھی موجود تھے، لکھ کر کے بھیجا۔ کہاں پر؟ مدینہ طیبہ۔ ہمارے آقا امام علی مقام اس وقت کہاں تھے؟ مدینہ طیبہ میں تھے، اپنے نانا جان کے شہر پاک میں تھے۔ اس کے بعد جب عامل مدینہ ولید، اس ٹائم ولید مدینہ طیبہ کا حاکم تھا، گورنر تھا، یزید نے خط لکھ کے بھیجا کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور دیگر صحابہ سے بیعت لے لو۔ اس خط میں خاص طور سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے لکھا کہ سب سے پہلے ان سے بیعت کے لیے کہو۔ یزید کا ماننا یہ تھا کہ اگر نواس رسول بیعت لے لیں گے باقی دیگر صحابہ تو خود بخود لے لیں گے خصوصیت کے ساتھ۔ تو عامل مدینہ ولید نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامارت میں بلایا۔ دارالامارت میں بلانے کے بعد سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ گیا
اور اس کے بعد کہا یزید کا حکم نامہ پڑھ کے سنایا کہ حضرت امیر معاویہ وصال کر چکے ہیں، لہذا امیر معاویہ کے بعد یزید خلافت راشدہ پر متمکن ہو چکا ہے، خلیفہ بن چکا ہے، لہذا آپ یزید کی بیعت کریں، یزید کو اپنا مذہبی پیشوا مانیں، یزید کو اپنا مذہبی امام مانیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ولید کا یہ حکم نامہ جب سنا یزید کا، ہاشمی خون جلال میں آ گیا، ارشاد فرمایا یہ ہاتھ جو بوسہ گاہ مصطفیٰ، یہ سر جو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرے، یہ نگاہیں جن میں جلوہ حسن یار ہو، وہ کب یہ گوارا کرے گا ایک بدبخت زانی اور شرابی اور ایک شریعت کا باغی، ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں میرا ہاتھ جائے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یزید کی خلافت سے صاف انکار کر دیا۔ اور مسلمانوں، یہ انکار کوئی معمولی انکار نہیں تھا۔ امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اپنی شہادت دے چکے۔ شہادت کا جو مسئلہ ہے وہ یہیں سے شروع ہو گیا، جنگ کربلا یہیں سے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر کے وہاں سے تشریف لے آئے، اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر آ کر گھر والوں کو ولید کا جو یزید کا جو پیغام بذریعہ ولید کے آیا تھا سنایا، اور ارشاد فرمایا کہ اب ہم کو مدینہ طیبہ چھوڑ کر کے مکہ معظمہ جانا پڑے گا، اس لیے یزید کا خلافت کے لیے بار بار خطوط بھیجنا، بار بار قاصد بھیجنا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خلافت قبول کرنے کا زور اور دباؤ ڈالنا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ خلافت کے معاملے میں اس مدینہ طیبہ میں میرے آقا کے، میرے نانا جان کے شہر کے اندر تلواریں چلیں، خون ریزی ہو، فتنہ اور فساد ہو، اس لیے میں یہ شہر چھوڑ کر مکہ معظمہ چلا جاتا ہوں۔ چونکہ یزید کا اثر و رسوخ مدینہ طیبہ کے اندر بہت زیادہ تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے اپنے گھر والوں کو لے کر کے مکہ معظمہ تشریف لے آتے ہیں۔ یہ سب سن 60 ہجری کا واقعہ ہے، حضرت امیر معاویہ کی وصال کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے اپنی اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو لے کر۔ جب مکہ معظمہ تشریف لائے، اب مکہ معظمہ تشریف لانے کے بعد جب مکے والوں نے یہ سنا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے شہر میں تشریف لے آئے، تو تمام مکہ کے لوگ خوش ہو گئے اور بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ امام علی مقام کا استقبال کیا، اور تمام کے تمام جمع ہو کر عرض کرنے لگے، حضور آپ یہاں بیٹھیں، ہم آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کرتے ہیں، اور کس کی ہمت ہے جو آپ کے اوپر کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے؟ مکہ معظمہ کے لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیا، ہمت بندھائی، اور ارشاد فرمایا خلافت آپ کا حق ہے، خلافت آپ کا حق ہے، آپ خلافت کے مستحق ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے تھے، ادھر جب امام علی مقام مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو گرد و نواح کے تمام شہروں میں، عرب کے تمام جو ہے شہروں کے اندر، آس پاس کے تمام ممالکوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کچھ دن کے بعد کہ امام علی مقام مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو اس زمانے میں جب یہ خبر کوفہ کے اندر عراق میں پہنچی تو کوفہ والوں نے خط پر خط لکھنا شروع کر دیے، امام علی مقام کی بارگاہ میں خط لکھنا شروع کر دیے کہ حضور آپ تشریف لے آئیے کوفہ۔ اور تاریخوں میں مورخین لکھتے ہیں کہ 150 سے زائد خطوط کوفہ سے مکہ مکرمہ امام علی مقام کی خدمت میں کوفہ والوں نے خطوط بھیجے، اور ہر خط کے اندر یزید کی مخالفت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کہ اے امام اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم مجبوری میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اور کل میدان محشر میں جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی امام، اپنا مذہبی پیشوا کیوں بنایا، تو ہم تو کہہ دیں گے
کہ مولا تیرے حبیب کے نواسے کو بلایا تھا، دعوت دی تھی، خطوط لکھے تھے، لیکن کوئی آیا نہیں، اس لیے ہم مجبوراً یزید کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے۔ اب جب یہ خطوط پڑھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پھر کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ اب مکہ مکرمہ کے اس دور میں صحابہ اکرام بھی حیات تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی رسول، امام حسن خود صحابی رسول۔ اس کے بعد تمام صحابہ نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور آپ کوفہ ہرگز نہیں جائیں گے، اس لیے کوفہ والے بے وفا ہیں اور ان کی بے وفائی مشہور ہے، کوفی لا یوفی، لہذا آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں اور آپ یہاں بیٹھیں، اور یہاں پر بیٹھ کر کے جس کسی کو بھی آپ کی بیعت لینا ہوگی وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے آپ کو اپنا مذہبی امام، مذہبی پیشوا مانے گا اور آپ کے دستے حق پرست پر بیعت قبول کرے گا۔ تمام کے تمام مکہ مکرمہ کے لوگوں نے میٹنگ کر کے حضرت امام علی مقام کو روکنا چاہا، لیکن میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے رہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہی لوگ جو خطوط اور قاصدوں کے ذریعے مجھے بلا رہے ہیں، اور اگر میں نہیں گیا تو کل میدان محشر میں بارگاہ مولا میں عرض کریں گے مولا ہم نے تیرے نواسے کو خط دے کر کے بلایا تھا، قاصد دے کر کے بلایا تھا، لہذا تیرے محبوب کے نواسے تشریف نہیں لائے، اس لیے ہم مجبوراً ایک فاسق و فاجر، ایک زانی اور شرابی یزید کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی، لہذا میں ضرور جاؤں گا۔ پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور اگر آپ کو جانا ہی ہے تو آپ ایک کام کیجئے۔ اب واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، آپ کو جانا ہی ہے تو آپ اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیج دیجئے، وہ وہاں کے حالات اور معاملات کا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد وہ جیسا لکھیں اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں۔ اگر وہ یہ کہہ دے وہاں کے حالات ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی پر ہے، آپ چاہے جائیں چاہے نہ جائیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مکہ مکرمہ کے مشورے پر امام علی مقام نے عمل کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے دونوں صاحبزادے آپ کے دونوں صاحبزادوں کے امام علی مقام نے کوفہ روانہ کر دیا۔ اب جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں ہے، یہ ذہن میں رہے، یاد رہے، مدینہ طیبہ سے آپ مکہ مکرمہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اب یہاں سے مسلم بن عقیل مکہ مکرمہ سے کوفہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی کوفہ پہنچے، کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی اعجاز کے ساتھ استقبال کیا، بڑی محبتوں کے ساتھ استقبال کیا، اور پہلے ہی دن 40,000 کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے دستے حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ 40,000۔ اب جب یہ معاملات حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھے تو ایک خط لکھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے امام آپ کوفہ تشریف لے آئیے، کوفہ والے ہر طریقے سے ہمارے ساتھ میں ہیں، وہ یزید کی شخصی حکومت اور یزید کے فسق و فجور، ظلم و ستم سے پریشان ہیں، لہذا وہ قطعی طور پر یزید کو اپنا امام پیشوا نہیں مانتے ہیں، ہر طریقے سے حالات ہمارے حق میں بہتر ہے۔ خط لکھ کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ روانہ کر دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی ابن عوروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام پذیر تھے۔ یہ ہانی ابن عوروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت تھے، سچے عاشق رسول تھے، محب اہل بیت تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، ان کے گھر قیام پذیر تھے حضرت مسلم بن عقیل۔ خط لکھ دیا، روانہ کر دیا۔ خط و کتابت قاصدوں کا زمانہ تھا، گھوڑے سے اونٹوں سے میلوں دور کا سفر سالوں سال طے کرنے کے بعد ایک شہر سے دوسرے شہر میں جایا جاتا تھا، تو خط جانے میں بھی وقت لگا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار استقبال دیکھ کر بنی امیہ قبیلے کے لوگ انگاروں پر لوٹ رہے تھے، خلبلی ہو رہی تھی۔ جیسا آپ کو میں مثال دوں، آپ کا گاؤں اگیا ہے، الحمدللہ سب رضوی ہیں، سب نوری ہیں، برکاتی، قادری، سنی ہیں۔ کوئی گاؤں ایسا بھی ہوگا
کہ جہاں پر خبثائے زمانہ بھی ہوں گے، وہابی اور دیوبندی بھی ہوں گے، اور اس گاؤں کے اندر شیر ہندوستان تشریف لے آئیں، معصوم ملت ناصر ملت تشریف لے آئیں، تو وہابی دیوبندی انگاروں پر لوٹنے لگیں گے کہ جن کو ہم نے گمراہ کیا ہے تبلیغوں میں لے جا کے اب شیر ہندوستان آ گئے، سب کو سنی کر لیں گے۔ ایک مثال ذہن کو قریب کرنے کے لیے، تو بنی امیہ قبیلے کے لوگ انگاروں پر لوٹنے لگے۔ اب تو یزید کے ہاتھ سے خلافت گئی، اب تو یزید گیا، اور اس وقت کوفہ کا گورنر محب اہل بیت عاشق رسول حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت مسلم بن عقیل ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ گئے، جو بنی امیہ کے قبیلے کے خاندان کے لوگ تھے، وہ کوفہ کے گورنر کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے تم دیکھ رہے ہو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں، تم کو معلوم ہے؟ کوفہ کے گورنر محب اہل بیت عاشق رسول ارشاد فرماتے ہاں میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب جان رہا ہوں۔ تو تم کو معلوم ہے کہ تم یزید کے تنخواہ دار ملازم ہو، اور یہاں پر حسین ابن علی نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور یزید کے خلاف یہاں پر 40,000 کے لوگ یہاں پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لہذا تم کو یہ چاہیے کہ تم مسلم بن عقیل کو قتل کرو، ان کو شہید کرو، اگر اتنا نہیں کر سکتے ہو کم سے کم ان کو گرفتار کر لو۔ اب جب کوفہ کے گورنر نے اتنا سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں چند ٹکوں کے لالچ میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گا، یہ ٹھیک ہے میں یزید کا تنخواہ دار ملازم ہوں، لیکن دل سے میں محب اہل بیت ہوں، میں اہل بیت کا خادم ہوں، ان کے در کا کتا ہوں، ان کے در کا غلام ہوں۔ اب بنی امیہ کے قبیلوں نے لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ کسی صورت میں ماننے والے نہیں ہیں، انہوں نے یزید کو خط لکھ کے بھیجا، چونکہ موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ ڈال دیں اور وہاں خبر ہو جائے کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں۔ مہینوں سالوں لگ جاتی تھی ایک دوسرے کے گاؤں کی حالات اور وہاں کے معاملات کو جاننے میں، مہینوں لگ جاتے تھے۔ یہ آپ کے یہاں اسی انڈیا اور آپ کے گاؤں کے معاملات رہتے تھے کہ پڑوس گاؤں میں کچھ ہو جاتا تھا تو یہاں معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب یزید کو خط بھیجا تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا حاکم تھا، گورنر تھا، اس کو خط لکھ کے بھیجا کہ بصرہ چھوڑ کر فوراً جاؤ اور جا کر کے کوفہ پہنچو اور وہاں کے گورنر کو معزول کر کے وہاں کی بات ڈور تھما لو، اور حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر کے اور تمام کے تمام لوگوں کو یہ بتا دو کہ حسین ابن علی کے کیا نام جس گھر سے بھی نکلے گا، جس کی زبان سے مسلم حسین ابن علی کا نام نکلے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہاں کے حالات سنبھال عبید اللہ ابن زیاد بہت مکار، عیار، چال باز، بصرہ سے چھوڑ کر کے حجازی لباس پہن کر اور حجازی راستے سے، وہ راستہ جو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے آتا تھا، اسی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان وہی عربی لباس پہن کر آیا۔ یہاں پر چونکہ خط لکھا جا چکا تھا اور یہاں پر کوفہ کے لوگ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے منتظر تھے۔ اب جب حجازی راستہ، عرب شریف سے کوفہ آنے والا راستہ اور پھر عربی لباس دیکھ کر کے تمام لوگ یہ سمجھے امام علی مقام تشریف لے آئے ہیں۔ تمام کوفہ کے لوگ بستی سے باہر نکل آئے، گھروں سے باہر نکل آئے، خیر مقدم کے لیے، ویلکم کے لیے، مرحبا کی صدائیں آسمان پر گونجنے لگی، مرحبا حسین ابن علی، مرحبا حسین ابن علی۔ حضرت ہانی ابن عروہ جن کے گھر حضرت مسلم بن عقیل قیام پذیر تھے، وہ اسی جلوس میں ساتھ میں چل رہے ہیں اور چلتے چلتے سوچ رہے ہیں کہ یار یہ اگر ہمارے آقا امام علی مقام ہوتے تو اتنے چپکے چپکے کیوں چلتے؟ اور چہرے پر نقاب تھا عبید اللہ ابن زیاد کے، اس مکاری سے اس کا نظریہ یہ تھا کہ اس طریقے سے میں کیسے بھی کوفہ کے اندر داخل ہو جاؤں۔ حضرت ہانی ابن عروہ ساتھ میں چل رہے ہیں، تھوڑی سی ہمت کر کے اس خبیث کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ جیسی نقاب ہٹایا، تمام کے تمام کوفہ کے لوگ
جب دیکھا ارے ہم تو امام علی مقام کا استقبال کر رہے تھے تو عبید اللہ ابن زیاد ہے، تمام کے تمام کوفہ کے لوگ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے۔ لیکن مسلمانوں، مورخین تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوفہ کے لوگ تھوڑی سی ہمت کرتے اور اس خبیث سے مقابلے کے لیے اڑ جاتے، وہ اور اس کے چند ساتھی اور سپاہی اس کے ساتھ میں رہے ہوں گے، اڑ جاتے تو آنے والے واقعات کربلا کے جو وحشتناک واقعات ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے اور آج تک مبارکباد کے لائق ہوتے، لیکن نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ اہل بیت کے خون سے مذہب اسلام کی سچائی ہو، آبیاری ہو، مذہب اسلام کی بقا اہل بیت کے خون سے ہو، کیونکہ اسباب اور جو سبب تھے شہادت کے وہ ایسے ایسے بنتے تھے کہ آپ واقعہ سنیں گے تو آپ سوچیں گے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ اگر تھوڑا سا ہمت کر لیتے تو عبید اللہ ابن زیاد کو ختم کر دیتے، مار دیتے، پھر آنے والے وقت میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی کوفہ میں گھسنے کی۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ اہل بیت کے خون سے مذہب اسلام کی آبیاری ہو، بقا ہو، قیامت تک کے لیے سامان بنا دیا جائے مذہب اسلام کے تحفظ کا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کی مشیت، عبید اللہ ابن زیاد آیا اور آنے کے بعد کوفہ کے اندر داخل ہوا اور مسجد کے اندر ایک جلسہ منعقد کیا۔ جلسے کے اندر تلوار نکالی اور ہوا میں لہرائی اور کہا جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی جان لیں، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، یزید نے مجھے یہاں کا حاکم بنایا ہے، گورنر بنایا ہے، لہذا آپ کو میں 1 رات کی مہلت دیتا ہوں۔ اور میں نے یہ سنا ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ چکے ہیں اور حسین ابن علی بھی تشریف لانے والے ہیں، لہذا میں 1 رات کی مہلت دیتا ہوں، مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کیا جائے، اور جس شخص نے بھی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ یہ جان لے اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی اگر کسی کی زبان سے میں نے سن لیا تو اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا اور اس کو اس سولی پر چڑھا دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اس نے بہت ساری گستاخیاں اس مسجد کے اندر کی ہیں، وہی لوگ جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار استقبال اسی مسجد کے اندر کر کے اور 40,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے دست حق پرست پر جس مسجد کے اندر بیعت کی تھی اور یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم یزید کے مخالف ہیں، یزید کے فسق و فجور کے ہم قطعی طور پر حمایتی نہیں ہیں، ہمارے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے خلافت کے حقدار ہیں، لہذا وہی لوگ ابن زیاد کی تقریر سن کر کے خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ جلسہ کا اختتام ہوا، مجمع منتشر ہو گیا، اپنے اپنے گھر گئے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم تھا مسلم بن عقیل ہانی ابن اوروہ کے گھر بیٹھے ہیں، قیام پذیر ہیں، لیکن وہ چاہتا یہ تھا کہ شاید میری تقریر سن کے ڈر کی وجہ سے ان کو میرے حوالے کر دیں گے، لیکن وہ خبیث بدبخت نہیں جانتا تھا کہ جب ایک مسلمان حق و صداقت کا ساتھ دینے کا عہد کر لیتا ہے، سچا مسلمان، تو پھر آگ کا دریا بھی پھان جاتا ہے، پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے۔ ہانی ابن اوروہ اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد سوچنے لگے کیا کروں، اگر نہیں حوالے کرتا ہوں تو جان جاتی ہے، اور اگر اس بھیڑیے کے حوالے مسلم بن عقیل کو کر دیتا ہوں تو ایمان جاتا ہے۔ آخر حضرت ہانی ابن اوروہ نے فیصلہ کر دیا جان جائے چلی جائے ایمان رہ جائے، یہ جان تو فانی ہے، آنی جانی ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو یہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ آپ نے فیصلہ کر لیا میں قطعی حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس بدبخت نے ایک موکل جاسوس، جس کو آپ اپنے زبان میں کہہ لیجیے پوسٹ مین، ڈاکیے کی شکل میں، پوسٹ مین کی شکل میں ایک موکل جاسوس کو ہانی ابن اوروہ کے گھر بھیجا کچھ پیسے لے کے، کہ کہنا مکہ مکرمہ سے خط آیا ہے، کچھ رقم آئی ہے، کچھ پیسے آئے ہیں۔ حضرت ہانی ابن اوروہ
اس فرضی موکل جاسوس کے جھانسے میں آ گئے اور اس خبیث کو لے جا کر کے مسلم بن عقیل کے پاس بیٹھا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد اس نے جو بھی اپنا فراڈ کیا، وہ فراڈ کرنے کے بعد وہاں سے اٹھا، عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیا کہ حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر مسلم بن عقیل ہیں. ابھی تک اس کو شک تھا، شبہ تھا، لیکن جب موکل جاسوس کو بھیج کر اس نے جب پتہ لگایا تو اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل اسی کے گھر ہے. اس کے بعد وہ خبیث رات اس نے بڑی بے چینی سے گزاری اور اپنے سپاہیوں کو مسجد کے اندر صبح فجر کے ٹائم بھیج دیا. ہانی ابن عروہ مسجد میں تھے، نماز فجر ادا کر رہے تھے. جیسی نماز فجر سے سلام پھیرا، ان خبیثوں بدبختوں نے، عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کے پیروں میں بیڑی ڈال کر، ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر اٹھا کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے آئے. اب ابن زیاد کے دربار میں لانے کے بعد ابن زیاد نے پوچھا، اے ہانی عروہ، تم نے ہمارا اعلان نہیں سنا تھا؟ ہم نے کیا اعلان کیا تھا؟ تو کہا ہاں سنا تھا. کہا پھر مسلم بن عقیل کو تم نے ہمارے حوالے کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ہانی ابن عروہ فرماتے ہیں کہ میں یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتا. کہا تو کس کو مانتے ہو؟ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا، حسین ابن علی کو اپنا پیشوا مانتا ہوں، اپنا خلیفہ مانتا ہوں، اپنا امام مانتا ہوں، اور خلافت ان کا حق ہے، وہ خلافت کے مستحق ہے. تو اس بدبخت نے کہا کہ تم امیر المومنین یزید کے خلاف معاذ اللہ تم بغاوت کرتے ہو، غداری کرتے ہو. تو حضرت ہانی ابن عروہ نے جواب دیا کہ میں کسی فاسق و فاجر زانی اور شرابی کو اپنا امام نہیں مانتا ہوں. حضرت ہانی ابن عروہ جو سچے حسینی ہیں، محب اہل بیت ہیں، اور یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ بدبخت یزیدی ہے، یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، اور حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں. مسلمانوں، یہاں ٹھہر کر واقعاتی سننا ضروری نہیں ہے، اپنے ایمانوں اور عقیدے کی بھی اصلاح کرتے چلیے. یہیں سے اب دو چیزیں ہو گئیں. مولانا صاحب، یہ خلافت معاویہ یزید کے اندر دیوبندی نے لکھا یزید رحمت اللہ علیہ، کہیے معاذ اللہ. آپ کہتے ہو یزیدی، یہی وہابی دیوبندی یزیدی ہیں، یہی وہابی دیوبندی یزیدی ہیں. یہ چولا حنفیت کا، سنیت کا پہنے ہوئے ہیں، یہ پکے یزیدی ہیں. یہ دیکھو عبید اللہ ابن زیاد یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، اور حضرت ہانی ابن عروہ حضرت امام حسین کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں. یہیں سے پتہ چل گیا جو امام علی مقام کو امیر المومنین مانے وہی سنی ہے، اور جو یزید کو امیر المومنین مانے وہ پکا یزیدی ہے. تو جو رضوی بریلوی ہے وہ حسینی ہیں، اور جتنے وہابی دیوبندی ہیں وہ سب یزیدی ہیں. تو حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس کو امیر المومنین مانتا ہی نہیں ہوں. میرے امیر المومنین امام علی مقام ہیں، نواسہ رسول ہیں، شہزادہ مولا کائنات ہیں، خاتون جنت کے لخت جگر، نور نظر امام علی مقام ہمارے پیشوا رہنما ہیں. اور آج ہم اہل سنت کے بھی پیشوا امام علی مقام ہیں. مولا ان دیوبندیوں کو یزید کا ساتھ عطا فرما، اور ہم بریلویوں کو امام علی مقام کا ساتھ عطا فرما. ان کے یزید وہابیوں دیوبندیوں کے امیر المومنین یزید ہے. مولا کل جہاں یزید جائے گا وہاں وہابی دیوبندیوں کو بھیج، اور اب حسینیوں کے امیر المومنین امام علی مقام ہے، تو جہاں امام علی مقام جائے وہاں ہم حسینیوں کو بھیج. کوئی مناظرہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. تمہارے امیر المومنین وہ ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ. ہمارے امیر المومنین امام علی مقام ہیں، ہم ان کے ساتھ جائیں گے. اس کے بعد حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبید اللہ ابن زیاد نے کچھ گفت و شنید کے بعد آپ کی شہادت کر دی. آپ شہید ہو گئے، آپ کا قتل کر دیا. ایک تو ویسے ہی کوفہ کے لوگ بہت حیران پریشان، ڈرے اور سہمے ہوئے تھے عبید اللہ ابن زیاد کے جبر و تشدد و ظلم سے،
اور جب ہانی ابن عروہ کی شہادت ہوئی اور ڈر گئے اور سہم گئے. جب امام علی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی کہ ہانی ابن عروہ کی شہادت ہو گئی، بدبخت نے ان کو شہید کر دیا، تو آپ نے اپنی تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد آپ کوفہ کی سڑکوں پہ آ گئے. اور سڑکوں پہ آنے کے بعد ان بدبختوں کو حضرت مسلم بن عقیل نے مخاطب کیا نام لے لے کر، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. ہم اپنے آپ نہیں آئے تھے، تم نے خط بھیجا تھا، تم نے قاصد بھیجا تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لے لے کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لے لے کے فلاں بن فلاں فلاں سب سامنے کھڑے ہوئے تھے. گھروں میں کچھ دبکے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ میدان میں آ گئے تھے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرزور تقریر فرمائی کہ ہمارے بارے میں جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جن کی فضیلت پر قرآن شریف میں آیاتوں کا نزول ہوا. ہم وہ ہیں کہ جن کی محبت ہمارے نانا نے فرمایا کہ جن کی محبت میری محبت ہے. تم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم اسی نبی سے جنت حاصل کرنے کے طلبگار ہو. کل میدان محشر میں تم کو کہیں پر کوئی جگہ نہ ملے گی. میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کے لواء الحمد جھنڈے کے نیچے جگہ تلاش کرو گے. میں اس نبی کا نواسا ہوں، اس نبی کا شہزادہ ہوں. تم نے مجھے خط اور قاصد دے کر کے بلایا، تم نے مجھے اپنا مذہبی امام اور مذہبی پیشوا مانا، آج تم میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو. اس پرزور تقریر سے ان کوفیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن ہانی قبیلے کے چند لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ آ گئے. اب جب ساتھ میں آئے تو ابن زیاد نے، عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے کیا کیا کہ کوفہ کے جو بڑے امیر لوگ تھے، اثر و رسوخ والے دنیاوی اعتبار سے، ان تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے لالچ دے کر کے خرید رکھا تھا. ان تمام لوگوں نے کیا کیا، اپنے اپنے سپورٹر کو، اپنے اپنے حمایتیوں کو جو ہے پکڑ پکڑ کے وہاں سے ہٹایا. آج یہاں بھی ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی ابھی اپنے یہاں بھی ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہے، حق و باطل کی لڑائی ہے، تو اس کے اندر بھی لوگ یہ کرنے لگتے ہیں کہ جو اپنے سپورٹر ہیں، اپنے فالوور ہیں، ان کو سمجھا کے الگ کر لیتے ہیں. یہی انہوں نے کیا. اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں صاحبزادے، کوفہ کی گلیاں، کوفہ کی سڑکیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، رات ہو گئی. حضرت مسلم بن عقیل، آپ اور آپ کے دونوں بچے دروازوں پر جاتے، دستک دیتے. سب نے دروازے بند کر رکھے. ایک دروازے پر پہنچے، دستک دی. ان کا نام تاریخ میں آیا قاضی شرحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محب اہل بیت تھے. اور لیکن ایک چیز ہے، کوفہ کے اندر جو محب اہل بیت تھے، سبحان اللہ، ان کی محبت بھی قیامت تک مسلمان رشک کریں گے. جو دشمن تھے وہ دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے تھے، اور جو محبت کرنے والے تھے وہ محبت میں حد سے گزرے ہوئے تھے. اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن یزید کو اپنا مذہبی امام، مذہبی پیشوا نہیں بنایا. تو کوفہ کے وہ بدبخت لوگ جنہوں نے امام علی مقام کو خط بھیج کر، قاصد بھیج کر بلایا، بعد میں دغا بازی کری، لیکن ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے محبتوں کا مظاہرہ کیا. قیامت تک جہاں ان کوفیوں کی مذمت ہوگی، وہیں پر ان محب اہل بیت کی تعریف و توصیف بھی ہوگی. حضرت قاضی شرعی دروازہ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں صاحبزادے ہیں. ارشاد فرمایا حضرت مسلم بن عقیل نے، میں مسلم بن عقیل ہوں، مسافر ہوں، کوفہ کا بلایا ہوا مہمان ہوں، کوفہ والوں کا. خط دے کر، قاصد دے کر مجھے بلایا، اور اب میرے ہی خون کے پیاسے ہو گئے. قاضی شرعی نے حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں صاحبزادوں کو اندر بلایا، اندر بلا کے بٹھایا، قدم چومے، ہاتھ چومے، اور عرض کیا، حضور یہ آپ ہی کا گھر ہے، حضور یہ آپ ہی کا گھر ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، لہذا خدمت گزاری کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے قاضی شرعی کے یہاں محفوظ ہو گئے. نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد یہ سوچنے لگے کہ کون سا ایسا کوئی راستہ نکلے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام علی مقام کو، میں ایک خط لکھ دوں
اور کوفہ کے یہ جو بگڑے ہوئے حالات ہیں اس کی خبر امام علی مقام تک پہنچ جائے، تاکہ وہ یہاں آنے کا ارادہ ترک کر دے، چونکہ آنے کے بعد امام علی مقام نے اسی دن جو خط لکھ چکے تھے کہ حالات بہت بہتر ہیں، بعد میں کوفہ کے حالات جب بگڑے تو بگڑے ہوئے حالات کی مدینہ طیبہ یا مکہ معظمہ امام علی مقام کے پاس کوئی خبر نہیں پہنچی۔ وہ تو جب آپ تشریف لانے لگے کوفہ تو راستہ میں جو لوگ آتے رہے کوفہ سے تجارت کرنے کی غرض سے یا ویسے جو لوگ آتے رہے انہوں نے امام علی مقام کو خبر دی کوفہ کے حالات کی، ورنہ آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت مکہ معظمہ میں آپ کو کوئی خبر نہیں ملی، وہ تو راستہ میں ملی تھی جب آپ مکہ مکرمہ سے تشریف لے آئے کوفہ، وہاں پر بھی راستے میں لوگوں نے آپ کو روک روک کے کوفہ جانے کے لیے منع فرمایا، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں نکل چکا ہوں راہ خدا میں، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجنے کی کوئی ترکیب سوچ رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت قاضی شرعی کے دروازے پر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ معلوم کیا قاضی شرعی سے کہ یہ آواز کیسی ہے، تو کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی ہیں۔ قاضی شرعی کا بیٹا جس کا نام اسد غالباً ہے، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جا کر کے مسلم بن عقیل کی خبر دی ہے کہ وہ قاضی شرعی کے یہاں ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تلوار میان سے نکالتے ہیں، قاضی شرعی سے ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے دونوں صاحبزادے ہیں، میرے بچے ہیں، اگر آپ کو وقت ملے تو مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ کے روڈ سڑکوں پر ان کو راستے پر ڈال دینا، یہ گرتے پڑتے پہنچ جائیں گے۔ آپ باہر نکلے اور اس کے بعد جب دیکھا تو محمد بن اشعث جو کوتوال کوفہ کا تھا اس کے سپاہی وہ چند سپاہیوں کو لے کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے آیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بھی پرزور ایک خطاب تقریر فرمائی اور اپنی فضیلت، اپنے مراتب و مناقب حضرت مسلم بن عقیل نے بیان فرمائے۔ وہ کیوں بیان فرمائے؟ اس لیے نہیں کہ وہ ڈرتے تھے، وہ اس لیے کہ کل کو تم میدان محشر میں یہ نہ کہنا کہ مولا ہمیں معلوم نہیں تھا تیرے محبوب کے شہزادے ہیں۔ ایک پرزور تقریر فرمائی، لیکن ان بدنہاد بد فطرت کوفیوں پر اس کی تقریر کا کوئی اثر نہ پڑا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 150 محمد بن اشعث کے ساتھ جو سپاہی آئے تھے، تاریخ میں مورخین تحریر فرماتے ہیں 150 سپاہیوں کو حضرت مسلم بن عقیل نے تنہا تحت طے کر دیا تھا۔ 150 محمد بن اشعث کوتوال نے ابن زیاد کو فوراً خط لکھا۔ آج بھی یہ دیوبندی وہابی جب ہم حسینیوں کے چنگل میں پھنستے ہیں تو یا پولیس المدد کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ حسینی ہونے کی علامت ہے اور ان کے یزیدی ہونے کی علامت ہے۔ جب 150 کوفیوں کو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحت طے کیا، محمد بن اشعث کوتوال نے لکھا ابن زیاد کو کہ یہاں پر مسلم بن عقیل کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ یوں بھی کہ انہوں نے ان کے بابا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی کاٹ دیکھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ گھرانہ اور اس گھرانے کا یہ شہزادہ، اس کو قتل کرنا، شہید کرنا اتنا آسان نہیں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث کے خط پہ 400 گھڑ سوار اور بھیجے گئے حضرت مسلم بن عقیل کے مقابلے میں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تازہ دم ہو کر ان پر جھپٹے اور کوفی بدفطرت بدنہاد بے وفا، وہ کوفی جنہوں نے اپنے مہمان، اپنے امام، اپنے مذہبی پیشوا کو خطوط اور قاصد دے کر کے کوفہ بلایا تھا، سب ادھر ادھر چھترا گئے، بھاگ گئے۔ اس کے بعد محمد بن اشعث کوتوال نے اعلان کیا کہ اگر اسی طریقے سے لڑتے رہے تو تاریخ میں ایک باب لکھا جائے گا ہماری بزدلی کا، ہماری نامردی کا۔ لہذا تاریخ میں لکھا جائے گا ایک شہزادہ مسلم بن عقیل جس نے ہزاروں کوفیوں کو تحت طے کر دیا، قیامت تک کے لوگ ہمارے اوپر لعنت برسائیں گے۔ اور جواب مردی کا ثبوت انہوں نے یہ دیا
کہ کہا کہ تمام لوگ جمع ہو کر اکٹھے ہو کر بیک وقت حملہ کرو حضرت مسلم بن عقیل پر۔ صبح سے شام ہو گئی، لڑتے 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 آپ پیاس اور بھوک کی شدت سے نڈھال ہو چکے تھے۔ تمام لوگوں نے جمع ہو کر اکٹھے ہو کر چاروں طرف سے تیر اور تلوار کی بارشیں کرنا شروع کی۔ بعض روایتوں میں آیا کہ لوگوں نے پتھر اور کنکر ادھے بھی پھینکنا شروع کر دیے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر چاروں طرف سے پتھروں کی اور تلواروں کی اور نیزوں کی اور بارشیں ہونے لگی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو صبح سے لڑتے لڑتے بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکے تھے، گھوڑے کے نیچے تشریف لے آتے ہیں، فرش زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ محمد بن اشعث کوتوال قریب آتا ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر کے اور گھوڑے پر سوار کر لیتا ہے اور ابن زیاد کے دربار میں لے کے چلتا ہے۔ تاریخ میں آیا راستہ میں کچھ عورتیں ہیں، گاؤں کی کچھ عورتیں جو تالاب سے جھیل سے پانی بھر کر کے لے کے آ رہی تھی اور اپنے گھر لے جا رہی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ پانی بھرا ہوا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو پیاسا ہوتا ہے جب پانی دیکھتا ہے تو اس کی پیاس اور شدت پکڑ جاتی ہے اور زور پکڑ جاتی ہے۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کا یہ شہزادہ جب دیکھا کہ سراہی کے اندر عورتیں پانی بھر کے جا رہی ہیں تو پانی پینے کی خواہش ظاہر کی۔ محمد بن اشعث کوتوال نے آپ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ وہ عورتیں سراہی لے کر قریب آتی ہیں، ایک پیالے میں پانی نکالتی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس کو پینا چاہا، ایک بدبخت نے تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کا اوپر کا ہونٹ کٹ جاتا ہے اور سارا پانی خون ہو جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل وہ پانی نہیں پیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت یہ ہے کہ اب حوض کوثر کا جام پینے والے کوفہ بد فطرت بدنی ہاتھوں کے ہاتھوں کا پانی نہیں پیئیں گے، بلکہ یہ تو آب کوثر کا جام پینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مشیت کو یہی پسند ہے کہ میرے اہل بیت، میرے محبوب کی اہل بیت، میرے محبوب کے شہزادے اب حوض کوثر کا جام پیئیں گے۔ اس کے بعد وہاں سے لے کر محمد بن اشعث کوتوال اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ گفت و شنید کی، کچھ باتیں کی اور یہ کہا، اے مسلم بن عقیل، ابھی بھی ہم تم کو چھوڑ سکتے ہیں، تم کو معاف کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی اگر تم یزید کے امیر المومنین یزید کو اپنا خلیفہ، اپنا مذہبی پیشوا مان لو تو ابھی بھی ہم تمہارے لیے تمام آرائش و زیبائش کا راستہ تمہارے لیے ہموار کر دیں گے۔ یہ دیکھو، یہ محل، یہ تمہیں دکھ رہا ہے تمام آرائش و زیبائش، یہاں کا پانی، یہاں کا دانا، یہاں کا کھانا، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے کھول دی جائیں گی۔ تمہیں تخت شاہی پر رکھا دیا جائے گا، تم جو کہو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، جو مانگو گے وہ تمہیں کھلایا جائے گا۔ بس اتنا ہے، امیر المومنین یزید کے لیے تم اپنی بیعت کو قبول کر لو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، او بدبخت، تو جانتا ہے یہ ہمارے ہاتھ وہ ہیں جو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہیں، ہماری جبی جو ہماری پیشانی ہے یہ ہم وقت اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا کرتی ہے، ہماری آنکھوں میں جلوہ حسن یار ہے، ہم ہر سجدے میں اپنے رب کا دیدار کیا کرتے ہیں، اپنے رب کے نور کی تجلیوں کا دیدار کیا کرتے ہیں۔ یہ پیشانی ہرگز ہرگز کسی شخصی حکمراں، کسی فاسق و فاجر، کسی ظالم و چابی کے آگے نہیں جھک سکتی ہے۔ اس سر کو کاٹا تو جا سکتا ہے لیکن جھکایا نہیں جا سکتا ہے۔ میرے منہ کے اندر جو زبان ہے اس زبان کو نکالا تو جا سکتا ہے لیکن اس زبان کو یزید بدبخت ظالم اور جابر کی کبھی مدح و ثنا اور اس کی تعریف و توصیف کے لیے اس زبان کو کاٹا تو جا سکتا ہے لیکن اس کی تعریف و توصیف نہیں کی جائے گی۔ حضرت مسلم بن عقیل کی حق گوئی ظالم کو برداشت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس خبیث بدبخت نے ابن زیاد نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا، تاریخ میں جس کا نام بکیر آتا ہے، وہ لیا، اس نے کے بعد کہا مسلم بن عقیل کو لے جاؤ، تخت شاہی پر لے جا کر کے ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن زیاد سے،
مجھے معلوم ہے تو شہید کر دے گا، مجھے قتل کرے گا، میرا آخری وقت آیا، لیکن میری کچھ وصیت ہے، اس کو سن لے، میرے بعد اس کو پوری کر دینا۔ میں نے کوفہ والوں سے کچھ قرض لیا تھا اور میرا گھوڑا بیچ کر کے وہ قرض ادا کر دینا۔ مسلمانوں، قرض کی کتنی اہمیت ہے یہ آپ نبی کی اہل بیت سے سمجھیے۔ کسی کا اگر 1 روپیہ بھی قرض ہے، دیکھیے جاکنی کا وقت ہے، معلوم ہے کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، پھر بھی قرض کا اتنا خیال ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرض میں وصیت کرتا ہوں کہ یہ قرض گھوڑا بیچ کر کے قرض دے دینا، مجھے میرے بچوں کی خبر نہیں کہاں ہیں، بچے یتیم ہوں گے، بے سہارا ہوں گے، ان کو پیار کرنا، محبت کرنا اور ان کو مکہ مکرمہ پہنچا دینا۔ 2 وصیت یہ ہو گئی۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ امام پاک کو خط لکھ کر کے یہاں کے حالات سے واقف کر دینا تاکہ وہ یہاں تشریف نہ لائیں۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو تخت شاہی پر لے جایا گیا اور اس بدبخت نے حضرت مسلم بن عقیل کی زلفوں میں اپنی انگلیوں کو پھنسایا اور بکیر نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار پر گردن پر ایک تلوار کا وار کیا کہ جس میں نازنین فرش زمین پر آیا اور سر مبارک اس بدبخت کے ہاتھوں میں رہ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت جو واقعات کربلا کی ابتدا ہے، شروعات ہے، اس کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور شہادت ہو جانے کے بعد یہ بدبخت تخت شاہی پر بیٹھ کر کے وہ لوگ جو محمد بن اشعث کوتوال کے ساتھ گئے تھے، ان تمام لوگوں کو شراب چل رہی ہے اور لطیفے ہو رہے ہیں اور بدبختیاں کمبخت لوگ جمع ہو کر کے ہنسی اور ٹھٹا کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل پر تیر و تلوار کی بارشیں کی تھی وہ ابن زیاد کے دربار میں بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں اور داد و تحصیل لوٹ رہے ہیں اور اپنا انعام و اکرام لوٹ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت قاضی شرحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محب اہل بیت تھے، ان کے یہاں قیام پذیر تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر قاضی شرحی کو پتہ چلی، وہ بھی گھبرا گئے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ شہزادے ان کے گھر تھے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ اعلان کرا دیا کوفہ کے اندر کہ جس گھر سے بھی مسلم بن عقیل کے بچے برآمد ہوں گے اس کے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اس کے گھر میں آگ لگا دی جائے گی، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تمام کوفہ کے اندر خوف و ہراس کا ماحول ہے، ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے، ہر ایک گھبرایا ہوا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے ظلم و تشدد و بربریت سے۔ اتنے میں قاضی شرحی کو جب خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، بدبخت نے شہید کر دیا، دونوں شہزادوں کو بلایا۔ اب بلانے کے بعد آپ ان دونوں شہزادوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ 8 سال کی عمر بابو، اپنے بچوں کو، اپنے لاڈلوں کو، اپنے لخت جگروں کو آپ تصور کیجئے، یہ معاملات، یہ حالات اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوئے ہوتے تو اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، کتنے بک گئے ہوتے۔ ذرا سی چائے اور ذرا سی پکوڑی اور ذرا سی روٹی اور ذرا سی بوٹی میں اپنا ایمان بیچنے والوں، خالی واقعات کربلا نہ سنو، نصیحت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ اتنا ظلم ہونے کے بعد بھی ایمان پر مستحکم ہے، قائم ہے، ان کے ایمان کی حقیقت دیکھو۔ کیا ہمارے تمہارے ساتھ وہ معاملات ہوتے اپنے ایمان پر قائم رہتے؟ اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ناشکری کرنے لگتے ہو، اللہ اور رسول کے ناشکرے بن جاتے ہو۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، جوان بیٹے کا، پریشان ہو جاتے ہو، اللہ اور رسول کی بارگاہ کے ناشکرے ہو جاتے ہو۔ اگر کوئی ایک وقت کا کھانا کھلا دے، کھانا کھا لیتے ہو، یہ بھی نہیں دیکھتے ہو دیوبندی ہے کہ وہابی ہے، یزیدیوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہو، ایک چائے ایک روٹی بوٹی پر ایمان بیچ دیتے ہو۔ واقعات کربلا سنو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، اور سوچو جو معاملات نبی کے شہزادوں پر ہوئے اگر ہم میں سے کسی پر ہوئے ہوتے تو برداشت کر لیتے۔ آج کہتے ہو کھانا کہاں کھائیں، بھوکے مرے، سوکھے مرے،
ہمارے دادا پیر فرماتے ہیں میں کہاں کہتا ہوں مر جاؤ، کیا بھنگی کو بلا کر کے لیٹرین صاف نہیں کراتے ہو؟ کیا چمار کو جوتا دے کر کے پالش نہیں کراتے ہو؟ کیا کبھی کسی چمار بھنگی کو گھر میں لا کر دسترخوان پہ بیٹھاتے ہو؟ کیا کسی یزیدی کو بلا کر گھر پہ بیٹھا کے چائے پلاتے ہو؟ فرماتے میں کہاں کہتا ہوں مر جاؤ، لیکن چمار کو 2 روپے دے کر کے جوتا ٹکواتے ہو، اس کو گھر نہیں لاتے ہو اور کہتے ہو کہ کھائیں نہ تو کیا بھوکے مریں؟ کربلا کا شربت پینے والوں، امام حسین کا کھچڑا کھانے والوں، اگر ذرہ برابر بھی امام علی مقام کی محبت تمہارے سینوں میں ہوگی تو کسی وہابی سے سلام نہیں کرو گے، کسی یزیدی کے ساتھ چائے نہیں پیو گے۔ امام علی مقام کا ذکر سن کر بھوبو رو اور صبح میں بیٹھ کر کے کسی وہابی کے ساتھ چائے پی لو تو یہ رونا یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، یاد رکھیے گا، یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ اگر آپ امام علی مقام کی شہادت پر رو رہے ہیں اور صبح میں جا کر کے وہابی کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، یزیدی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تو واقعات کربلا، ذکر شہدائے کربلا، یہ حکمت اس واقعات میں یہی ہے کہ جو اللہ رسول کا دشمن ہے، جو اللہ رسول کا گستاخ ہے، ہم نہ ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے نہ ان کے ساتھ چائے پیئیں گے۔ اگر سچے حسینی ہے تو جتنے یزیدی ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہیں، اور اگر آپ چائے پی رہے کھانا کھا رہے تو لنگر اپنے گھر رکھو۔ امام علی مقام تمہارے کھچڑے کے محتاج نہیں ہے، جو 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر میدان کربلا میں شہید ہو گئے وہ تمہارے کھچڑے کے بھوکے ہیں، تمہارے ملیدے کے بھوکے ہیں، تمہارے شربت کے پیاسے ہیں، آب کوثر کا جام پینے والے ہیں۔ وہ بھوکے رہے تو آج تم کھانا کھا رہے ہو، وہ پیاسے رہے تو آج تم شربت پی رہے ہو۔ اگر وہ کھا لیتے تم پوری زندگی ایک ایک دانے کے محتاج ہو جاتے، اگر وہ پی لیتے پوری زندگی تم ایک ایک پانی کے ایک ایک قطرے کے محتاج ہو جاتے۔ میرے امام نے خود بھوکے پیاسے رہ کر ہمارے لیے پانی کا دریا چالو کر دیا، کھانے کا انبار لگا دیا۔ آج ہمارے پاس اتنا رزق ہے کہ ہم جتنا کھاتے ہیں اس سے زیادہ پھینکتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے کربلا والے کا۔ اعلیٰ حضرت فرمائے تیرا کھائیں، تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے۔ سینے پر ہاتھ رکھیے گا، گھر پہ جا کے سوئیے گا، لیٹیے گا تو سوچئے گا کہ یہ واقعات معاملات جو اہل بیت کے ساتھ ہوئے، نبی کے گھرانے کے ساتھ ہوئے، اگر ہمارے تمہارے ساتھ ہوئے ہوتے تو کیا تم زندہ رہتے ایمان کے ساتھ؟ ایمان تو ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایمان سے بڑی چیز بھی کوئی ہوتی، اگر ہوتی، وہ بھی بیچ دیتے کہ لے جاؤ بابو بس ہمیں چھوڑ دو، مارو مت، ہمارے بچوں کو چھوڑ دو۔ آج بچوں کے لیے تو بہت دور کی چیز ہے یار، کھانے کے لیے لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں، کھانے کے لیے، اور پھر اپنے آپ کو حسینی بنتے ہیں، ہم حسینی ہیں۔ ابے تو کائے کا حسینی ہے؟ امام کو تیری ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادوں کو قاضی شرعی پیار فرماتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے 8 سال کے بچے جب اس طریقے سے پیار کرنا دیکھا، ارشاد فرمانے لگے قاضی شرعی ہمارے والد کی تو خیر ہے، ہماری والد کی خیریت تو ہے، سمجھ گئے؟ کہا کیوں؟ کہا آپ ہم کو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے حضرت قاضی شرعی نے کہا کہ بیٹا ظالموں نے، بدبختوں نے تمہارے والد کو شہید کر دیا ہے۔ دونوں شہزادے زار و قطار رونے لگے۔ والد تھے، باپ کا پیار کیا ہوتا ہے یہ ان بیٹوں سے پوچھو جس کے باپ دنیا میں نہیں ہے۔ باپ شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، آخر باپ اپنے اولاد کے لیے جو ہے ایک دنیا کے اندر رحمت و شفقت کا شامیانہ ہوتا ہے۔ شرابی بھی ہو، جواری بھی ہو، باپ باپ ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے باپ جن کے قدموں کی برکتوں سے دنیا کیا کائنات کے باپ سلامت ہیں، انہی کے قدموں کی برکت سے دنیا کے ہر انسان کے باپ ہیں۔ اتنا سننا تھا، زار و قطار رونے لگے۔
حضرت قاضی شرعی نے کہا بیٹا رو مت، یہ ٹائم رونے کا نہیں ہے، اور میں نے سنا ہے کہ یہاں سے ایک قافلہ مدینہ طیبہ جانے والا ہے، میں کسی نیک سیرت شریف آدمی کے ساتھ آپ کو کر دوں گا، آپ چلے جائیے۔ اس کے بعد قاضی شرعی کا بیٹا اندر آیا، اور آنے کے بعد اپنے بیٹے کو قاضی شرعی نے ارشاد فرمایا بیٹا میں نے سنا ہے کہ آج یہاں کوفہ سے ایک قافلہ مدینہ طیبہ جانے والا ہے، ان دونوں شہزادوں کو، مسلم بن عقیل کے یتیم شہزادوں کو لے جا کر کسی نیک سیرت شریف شخص کے ساتھ قافلے میں کر دینا، یہ چلے جائیں گے۔ حضرت قاضی شرعی نے دونوں شہزادوں کے کمر میں 50 درہم باندھے، اور باندھنے کے بعد کچھ کھانا دیا، اور اپنے شہزادے کے ساتھ دونوں شہزادوں کو بھیج دیا۔ دونوں شہزادوں کو لے کر کے قاضی شرعی کے شہزادہ باہر لے کے نکلا، کیا دیکھتا ہے جب اس جگہ اس مقام پر پہنچا جہاں سے قافلے کو جانا تھا، قافلہ جا چکا تھا۔ قاضی شرعی کے شہزادے نے کہا بیٹا ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے یہاں سے قافلے کو نکلے ہوئے، دوڑو بھاگو اور جا کر کے قافلے میں جا ملو، تھوڑی دور جاؤ گے قافلہ مل جائے گا۔ وہ دیکھو گرد قافلہ جو قافلے کی دھول ہے وہ نظر آ رہی ہے، دوڑو بھاگو جاؤ اور قافلے میں جا ملو۔ دونوں شہزادے دوڑتے دوڑتے جب قریب گئے، گرد قافلہ جو قافلے کی دھول تھی، گھوڑے اور اونٹوں کی ٹافوں سے لگی ہوئی جو دھول اڑتی ہے وہ دھول اڑ رہی تھی، اور قافلہ جا چکا تھا۔ وہاں جا کر کے دونوں شہزادوں نے دیکھا تو یہ دیکھتے ہیں کہ قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اب دونوں شہزادے اسی راستے میں چلتے رہے، رات ہو گئی، پوری رات چلتے چلتے جب صبح کا سورج نمودار ہوا تو دونوں شہزادے حیران و پریشان تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد کا سپاہی جو کوفہ کے ساری سڑکوں میں، گلیوں میں، سب جگہ، گاؤں دیہات میں، ایریے میں، ابن زیاد کے سپاہی مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو، بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے، چونکہ وہ اعلان کر چکا تھا کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو جو ڈھونڈ کر میرے دربار میں پیش کرے گا اس کو اتنا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ وہ لالچی کتے حضرت مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ ہی رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے جب صبح ہوئی تو اس ابن زیاد کے سپاہیوں نے دیکھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کو پکڑا اور پکڑ کے ابن زیاد کے دربار میں لے آئے۔ پوری رات چلے اور چلتے چلتے جب صبح ہوئی تو دیکھا جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں۔ شہزادوں کو نہیں معلوم، بچے ہیں، کم سن عمر ہے، کہ تدبیر کے آگے حکمت نہیں چلتی ہے۔ جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کا سپاہی دونوں شہزادوں کو پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں لے کر کے گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں شہزادوں کو جیل میں قید خانے میں بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ ابھی قید خانے میں بند کر دو، ہم یزید کو خط لکھیں گے، اب یزید ادھر سے جو جواب دے گا ان بچوں کے معاملات میں وہ کیا جائے گا۔ ان دونوں شہزادوں کو جیل میں قید خانے میں بند کر دیا۔ جیل کا دروغہ تاریخ میں جن کا نام آتا ہے مشکور دروغہ جیل، وہ بھی محب اہل بیت، عاشق اہل بیت، عاشق رسول۔ اب جب جیل کے اندر بند کر دیا گیا، حضرت مشکور دروغہ جیل نے دونوں شہزادوں کے قدموں کا بوسہ لیا، دونوں شہزادوں سے پیار کیا، اچھا کھانا کھلایا، اور ہاتھ جوڑ کر کے عرض کیا شہزادوں میں تمہارے در کا غلام ہوں، اور یہ بدبخت کوفی جنہوں نے تمہارے بابا کو شہید کیا، قتل کیا، لہذا مجھے وہ غدار اور بے وفا نہ سمجھنا، میں وفادار ہوں۔ بس کل میدان محشر میں یہ وفاداری اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کر دے گا۔ ایسے بھی عاشق تھے۔ اللہ تعالیٰ ان عاشقوں کے عشق کا صدقہ ہم غلاموں کو بھی عطا فرما دے۔ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن مولا یقین کامل ہے کہ تیرے محبوب کے شہزادے کل میدان محشر میں ہم جیسے سیاکاروں کو بخشوائیں گے انشاءاللہ ایمان کامل کے ساتھ۔ کہا غلام ہوں، خادم ہوں، اہل بیت کے گھرانے کا خادم ہوں۔ رات بھر بڑی خدمت کی، خدمت گزاری کی، شہزادوں سے محبت کی، اور اس کے بعد جب رات کا تیسرا پہر ہوا، اس رات کی تیسرے پہر میں مشکور دروغہ اس نے ایک انگوٹھی دی دونوں شہزادوں کو، اور قادسیہ کے راستے پر دونوں شہزادوں کو جیل خانہ کھول کر قید خانے سے نکال کے قادسیہ کے راستے پر ڈال دیا، یہ کہہ کر کہ یہیں سے آگے جاؤ گے قادسیہ ایک مقام ہے، وہاں میرا بھائی وہاں کا کوتوال ہے، یہ انگوٹھی تم ان کو دینا، وہ سمجھ جائیں گے اور تم کو مدینہ طیبہ خیریت و عافیت کے ساتھ پہنچا دیں گے۔
دونوں شہزادے رات بھر چلتے رہے. صبح ہوئی، صبح کا سورج نمودار ہوا، صبح کی سفیدی ہونے لگی. صبح صادق کا ٹائم ہو گیا. جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، اب یہ دونوں شہزادے رات بھر چلتے چلتے تھک گئے. سوچا کوئی جگہ تلاش کرتے ہیں دن گزارنے کے لیے، جب رات ہوگی تو پھر چلنے لگیں گے. 8 سال کے بچے محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک جھیل تھی، تالاب تھا، اس کے کنارے پر ایک کھجور کی کھو تھی. اس کھجور کی کھو میں دونوں شہزادے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی گاؤں دیہات کی کچھ عورتیں اس جھیل میں پینے کے لیے پانی بھرنے آیا کرتی تھی. ایک کنیز آئی، اس نے اس جھیل کے اندر جھکی، ڈول ڈالی پانی بھرنے کے لیے، تو اس کو پانی کے اندر کچھ سائے نظر آئے. نظر اٹھا کے کھو کی طرف دیکھا تو 2 شہزادے اس کھو کو اپنے نور سے منور کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاتھ سے اشارہ کیا شہزادوں کو، آ جاؤ. اب دونوں شہزادے محمد و ابراہیم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، چونکہ دھوکہ کھائے ہوئے تھے، دھوکہ اٹھائے ہوئے تھے. بد فطرت بے وفا کوفہ کے کوفیوں نے دھوکہ دے چکے تھے، دھوکہ کھا چکے تھے. یہ سوچ رہے تھے کیا کریں، وفادار ہے کہ غدار ہے. دونوں لوگ سوچنے لگے، لیکن جاتے بھی کہاں، کیا کرتے، مجبور تھے، یتیم تھے. دونوں شہزادے سہمے ہوئے. اس کنیز نے کہا آؤ بیٹا، میں محب اہل بیت ہوں، اہل بیت کے گھرانے کی باندی ہوں، خادمہ ہوں، لونڈی ہوں، خاتون جنت کی در کی جو ہے خادمہ ہوں. مجھے وفادار سمجھو، غدار نہ سمجھو، آؤ میری گود میں آؤ. دونوں شہزادے اترتے ہیں، کنیز کی گود میں آتے ہیں. کنیز دونوں شہزادوں کو محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے گھر لے جاتی ہیں، اور اپنی ملکہ جو وہ بھی محب اہل بیت تھی اس کو جا کر کے بتایا. ملکہ کو کنیز نے، ملکہ دیکھو ہم کن کو لے کے آئے ہیں. مسلم شہید کے دونوں صاحبزادے ہیں، خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، مولا کائنات کے نور نظر ہیں، اہل بیت اطہار کے باغ کے چمنستان رسالت کے پھول ہیں. ملکہ جو محب اہل بیت تھی دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھاتی ہے اور اونچی جگہ بیٹھا کر کے دونوں شہزادوں کے قدم چومتی ہے، ہاتھوں کے دست بوسی کرتی ہے، قدم بوسی کرتی ہے، اور عرض کرتی ہے بچوں میں آپ کی خادمہ ہوں، غلام ہوں، لہٰذا مجھے وفادار سمجھنا، غدار نہیں سمجھنا. لہٰذا کھانا کھلایا. دونوں بچے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے آنکھوں سے. بہت دن کے بھوکے پیاسے تھے، لہذا تھوڑا تھوڑا دونوں نے کھانا کھایا. اب اس ملکہ نے کیا اپنے گھر کے ایک روم، ایک کوٹری میں دونوں شہزادوں کا بستر کر دیا. اب یہ دونوں شہزادے رات ہو گئی، سو گئے. اب دونوں شہزادے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر سو گئے. تھوڑی دیر کے لیے دونوں شہزادے اس اندھیری کوٹری کو اپنے نور سے منور و مجلہ کرے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. ادھر اس ملکہ کا شوہر جس کا نام مورخین تحریر فرماتے حارث گھر آیا، یہ کہتا ہوا کہ دیکھتے ہیں آج مسلم بن عقیل کے بچے کس کو ملتے ہیں، اور معاذ اللہ بچے ملتے ہیں اور کون عبید اللہ ابن زیاد کے انعام و اکرام کا حقدار ہوتا ہے. اب جب گھر کی ملکہ نے اپنے شوہر سے یہ سنا تو ڈر گئی، سہم گئی کہ میں جن کو اپنے گھر میں بیٹھائے ہوئے ہوں، لٹائے ہوئے ہوں، اپنے گھر میں روکے ہوئے ہوں، یہ میرا شوہر انہی کو ڈھونڈ رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے لالچ میں. اس ملکہ جو محب اہل بیت تھی اس نے بستر پر لیٹتے لیٹتے اپنے شوہر حارث کو بہت ساری چیزیں سمجھائی، اشارے اور کنائے میں. کہا کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو مسلم بن عقیل شہید کے بچوں کی تلاش کر رہے ہیں، چند دنیاوی ٹکوں کے لالچ میں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. عام مسلمانوں کے بچوں پر شفقت و مہربانی کرنے سے اللہ اور رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا عام بچوں پر شفقت کرنے پر ہوتی ہے. یہ تو خود اللہ کے رسول کے شہزادے ہیں، ان پر شفقت و مہربانی کا اجر کل میدان محشر میں کتنا ہوگا. حارث اپنی بیوی کو جھلک کے کروٹ لے کے سو گیا. یہ دونوں شہزادے سو رہے ہیں. چھوٹے نے، حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد زارو قطار رونے لگے. خواب میں ہی کہنے لگے بابا جان آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں چلے گئے، آپ ہمیں ملتے کیوں نہیں ہیں، آپ کدھر چلے گئے. بابا جان
ہم کو کس کے سہارے پر چھوڑ کے گئے؟ خواب میں دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، باپ کی صورت آنکھوں سے اوجھل ہوئی، آنکھ کھلی، جب باپ کی صورت نظر نہیں آئی تو زور زور سے زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت محمد و ابراہیم، بڑے صاحبزادے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، حضرت ابراہیم چھوٹے تھے، بڑے نے چھوٹے کو اپنے گلے سے لگایا، دلاسا دیا، لیکن حارث بدبخت کی آنکھ کھل گئی۔ اپنی بیوی سے پوچھا ہمارے گھر میں بچوں کے رونے کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ ملکہ سہم گئی، ڈر گئی، کچھ جواب نہ دیا۔ بدبخت خود اٹھا اور جا کر کے کمرے میں جا کر کے چراغ جلایا، چراغ کو روشن کیا اور جا کر کے دیکھا حضرت محمد و ابراہیم ایک اندھیری کوٹری کو اپنے نور سے روشن کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ حضرت محمد و ابراہیم اس گھر کی ہر دیوار کو اپنے لیے وفادار سمجھ رہے تھے، اس لیے پوچھا کہ تم کون ہو؟ دونوں شہزادوں نے کہہ دیا کہ ہم مسلم بن عقیل شہید کے بچے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حارث بدبخت نے دونوں شہزادوں کی زلفوں کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا معاذ اللہ باہر لے کر آیا۔ ملکہ قریب آئی اور اپنے شوہر حارث کے قدموں کو پکڑ لیا اور منت و سماجت کرنے لگی اور یہ کہنے لگی میں ان دونوں شہزادوں کے لے کر آئی ہوئی انہیں معاف کر دو۔ ملکہ کی کنیز بھی آئی، اس نے بھی بہت منت و سماجت کی اور بہت روکنا چاہا۔ تاریخ میں آیا اس بدبخت نے اپنی کنیز اور اپنے نوکر اور اپنی اہلیہ کا قتل کر دیا اور ان دونوں شہزادوں کو کھینچتا ہوا معاذ اللہ ایک دریا کے کنارے لے کے گیا اور دریا کے کنارے لے جانے کے بعد پوچھنے لگا اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت محمد بڑے تھے، قریب آتے ہیں حارث کے اور کہتے ہیں اگر تجھے ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو ایک کام کر، میری التجا ہے، میری آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے کہ اگر تجھے قتل ہی کرنا ہے تو ابراہیم میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس کا بڑا بھائی ہوں، لہذا اگر تجھے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر تاکہ میں اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا میں دیکھ نہ سکوں گا، لہذا پہلے مجھے قتل کر۔ حارث خبیث نے جب دیکھا حضرت ابراہیم قریب آئے اور کہا نہیں میری خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے قتل کر، محمد میرا بڑا بھائی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بڑے بھائی کی لاش کو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھوں۔ حارث بدبخت نے حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے قتل کیا، شہید کیا اور آپ کو قتل کرنے کے بعد آپ کے جسم مبارک کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد دونوں شہزادوں کے لاش مبارک کو جسم اطہر کو اسی دریا کے اندر ڈال کے اور دونوں شہزادوں کے سروں کو ابن زیاد کے دربار میں لے کر حاضر آ گئے انعام و اکرام لینے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو ظلم اور بربریت اور باطل پرستی کا جو ساتھ دیتے ہیں ان کو تھوڑے لمحے کے لیے خوشی ملتی ہے، ان کی خوشی عارضی ہوتی ہے، لیکن جو سچا اہل بیت کا عاشق وفادار ہوتا ہے اس کو دائمی خوشی ملتی ہے، دائمی خوشنودی ملتی ہے۔ اب جب ابن زیاد کے دربار میں دونوں شہزادوں کے سروں کو لے کے گیا، ابن زیاد نے دیکھا اس کی آتش غضب بھڑک اٹھی، اس نے کہا تم کو ان دونوں شہزادوں کو قتل کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اب میں یزید کو خط لکھ چکا ہوں دونوں شہزادوں کے تعلق سے، اب یزید اگر مجھ سے پوچھے گا اور یہ کہے گا کہ مدینہ پہنچا دو، مدینہ منورہ مکہ معظمہ پہنچا دو، تو کس کو پہنچاؤں گا؟ یہ بدبختی تو نے کیوں کی؟ اس کی سزا تجھے ملے گی، سن لیجئے، اس کی سزا تجھے ملے گی۔ ایک نظر اٹھائی عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے فوجی سپاہیوں کی طرف، تو ایک چہرہ نظر آیا جن کا نام تھا مقاتل، محب اہل بیت تھے، عاشق رسول تھے، لیکن ان کی محبت چھپی ہوئی تھی اور عبید اللہ ابن زیاد ان کی محبت کے بارے میں جانتا تھا، لیکن وہ بھی اس نے بھی ظاہر نہیں کی، لا علم رہا، نادان رہا۔ مقاتل کی محبت عبید اللہ ابن زیاد جانتا تھا، اس لیے اس کی نظر حضرت مقاتل پہ پڑی اور اس نے حضرت مقاتل سے کہا آؤ نکل کے باہر، اس بدبخت کو تم سزا دو گی۔ حضرت مقاتل کا بیان مورخین تحریر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اگر عبید اللہ ابن زیاد اس دن مجھے کائنات کی ساری دولت دے دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، سلطنت تخت شاہی پر بیٹھا دیتا، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے یہ سن کے ہوا
کہ اہل بیت کے گستاخ کو سزا مجھے دینا ہے۔ تو جو عاشق ہوتے ہیں انہیں تخت شاہی سے محبت نہیں ہوتی ہے، دنیاوی دولت اور دنیاوی لالچ نہیں ہوتا ہے، وہ تو اپنے محبوب کی رضا چاہتے ہیں، محبوب راضی ہو جائے، حبیب راضی ہو جائے، ہمارے آقا راضی ہو جائے۔ اور اس کے بعد اس بدبخت حارث کو لے کر کے اسی دریا کنارے لے کر گئے مقاتل، اور اس دریا کنارے لے جانے کے بعد اس خبیث نے ہاتھ جوڑے، گڑ گڑایا۔ حضرت مقاتل نے ارشاد فرمایا نبی کے شہزادوں نے بھی تیرے آگے ہاتھ جوڑے تھے، گریہ وزاری کی تھی، منت و سماجت کی تھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جو تم میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت مقاتل سے اس نے کمپرومائز کرنا چاہا، لالچ دیا کہ 10,000 درہم مجھ سے لے لو، مجھے چھوڑ دو، اور میں گمنامی کی زندگی گزاروں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ حضرت مقاتل نے یہی جواب دیا کہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک بنا دے، تخت شاہی تجھے مل جائے، اور اپنے قتل کے بدلے میں اگر تو مجھے ساری کائنات کی سلطنت بھی دے گا تو بھی تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس بدبخت کے سب سے پہلے حضرت مقاتل نے ہاتھ کاٹے، ارشاد فرمایا انہی ہاتھوں سے تو نے ان کے نورانی رخساروں پر تماچے مارے تھے۔ اس بخت کے ہاتھ کاٹے، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد تاریخ میں آیا کان کاٹے، تڑپا تڑپا کر کے مارا۔ وہاں سے نصیحت مل گئی کہ جو گستاخ اہل بیت ہے اس کو آسانی موت نہیں آتی ہے۔ ہمارے اعلی حضرت فرماتے ہیں العما قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اسی اہل بیت کے شہزادے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کان کاٹا، ناک کاٹی، ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، پیٹ کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد اس کے اندر نجاست بھری اور ایک لکڑی میں باندھ کر کے اسی دریا میں ڈال دیا۔ دریا میں ڈالنا تھا کہ اس بدبخت کے لاشے کو دریا نے پھینک دیا باہر۔ جب باہر پھینکا، گڈھا کھودا حضرت مقاتل نے اور گڈھے میں ڈالا۔ جیسی گڈھے میں ڈالا تو زمین نے بھی اسے باہر پھینک دیا۔ شہزادوں کا قاتل ہے، سوچو جو امام علی مقام کا قاتل ہوگا، جو حضرت علی اکبر کا قاتل ہوگا، جو علی اصغر کا قاتل ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یزید کا انجام کیا ہوگا؟ ابن زیاد کا انجام کیا ہوگا؟ عمر سعد کا انجام کیا ہوگا؟ اس سے اندازہ لگائیے، شہزادوں کا قاتل ہے، مسلم بن عقیل کے شہزادوں کا، زمین سے بھی باہر پھینک دیا۔ پھر اس بدبخت کو حضرت مقاتل نے لکڑیاں جمع کی، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد آگ لگائی اور اس بدبخت حارث کو اس آگ کے اندر ڈال دیا، جل کے خاکستر ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں شہزادوں کے سروں کو لیا اور اس مقام پر پہنچے کہ جہاں بدبخت نے آپ کو شہید کیا تھا، خون پڑا ہوا تھا، ہاتھوں میں اٹھایا اور رونے لگے زارو قطار، معافی تلافی کرنے لگے۔ حضور آپ آئے تھے کوفہ کے بلانے پر، کوفہ والوں کے بلانے پر خط و قاصد کے ذریعے، حضور ہم کو معاف کر دینا، ہم آپ کی خدمت گزاری میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس سر مبارک کو، دونوں سر مبارک کو، ایک روایت میں آیا کہ دونوں لاشیں مبارک محمد و ابراہیم کے دریا سے نمودار ہوئے قدرتی طور پر، اور ان سر مبارک کو اس میں جوڑ دیا، اور دونوں محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سر مبارک کے ساتھ اسی دریا میں غائب ہو گئے، جنت الفردوس میں چلے گئے۔ اور ایک روایت میں آیا جو مستند اور معتبر ہے، بعض علماء لکھتے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے ان دونوں لاشوں کو دریا سے نکلوایا اور دونوں محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سروں کو ان میں جوڑ کر، اور وہی دریا کے کنارے قبر انور کھودی گئی اور قبر میں رکھ دیا، اسی کپڑے کے ساتھ، اسی لباس کے ساتھ۔ علماء لکھتے ہیں کہ آج بھی ان کی مزارات زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ تو یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کے دونوں صاحبزادے ہیں۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں مسلمانوں کب آتی ہیں؟ تم کہتے ہو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہو کہ نہیں؟
امام حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ خالی دعویٰ ہے، لیکن جس دن ادھر سے محبت ہونے لگے گی، جس دن ادھر سے محبت ہونے لگے گی، وہ اللہ اس کا محبوب جس دن محبت کرنے لگیں گے، اس دن امام علی مقام کے مظہر بن جاؤ گے، علی اکبر کے مظہر بن جاؤ گے، علی اصغر کے مظہر بن جاؤ گے۔ یہ تم کہتے ہو ہم امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں، یہ تم کہتے ہو کہ ہم علی اکبر کے شہدائی اور فدائی ہیں، لیکن جس دن شہدائے کربلا محبت کرنے لگیں گے، اس دن غوث اعظم کے مظہر بن جاؤ گے، غریب نواز کے مظہر بن جاؤ گے، مخدوم سنہ کے مظہر بن جاؤ گے، اس دن اعلیٰ حضرت کے مظہر بن جاؤ گے اور مظہر اعلیٰ حضرت کے مظہر بن جاؤ گے۔ جب ادھر سے محبت ہوتی ہے نا تو قربانی ہوتی ہے، سر کٹتے ہیں، بچے قربان ہوتے ہیں۔ ادھر سے محبت کرتے رہو، اگر ادھر سے محبت ہوگی نا تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم اہل سنت کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر، اسلام پر، سنیت پر اور مسلک اعلی حضرت پر، وہی مسلک اعلی حضرت جو ہمارے دادا پیر مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم غلاموں کو عطا فرمایا۔ کل ان کی فاتحہ بھی ہے انشاءاللہ الرحمن، آپ قل شریف کریں مظہر اعلی حضرت کا۔ کہاں پر ہوگا؟ آستانہ رحیمی کریمی میں انشاءاللہ سرکار مظہر اعلی حضرت کا عرس ہوگا، عرس حشمتی۔ یہ ہم غلاموں کی خوش نصیبی کہ ہم مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں ہیں، مرید ہو چاہے نہ ہو، غلامی مظہر اعلی حضرت کی ہے۔ اور محرم شریف 8 محرم الحرام شریف کو آپ کی شہادت ہوئی۔ ہمارے دادا پیر مظہر اعلی حضرت شہید تھے، آپ کو پان میں زہر دیا گیا ہمارے دادا پیر کو، تو آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ کل ٹائم سے پہلے فاتحہ میں شرکت کریں اور مظہر اعلی حضرت کے اور شہدائے کربلا کے فیوز و برکاتوں کا ولا سے مالا مال ہو۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ اس میں قصدن سہون مانن جو لفظ غلطی ہو گئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کل آپ تمامی حضرات ٹائم سے آئیں انشاءاللہ تعالی۔ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے لے کر کربلا معلی تک، اور کربلا معلی میں جو شہادتیں ہوئی ہیں نفوس قدسیہ کی، اس شہادت کے واقعات آپ کو سننا ہے۔ ٹائم سے پہلے آئیں گے تو جلدی تقریر شروع ہو جائے گی تاکہ آپ کے سونے کے وقت پر تقریر کا اختتام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔